اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جتنے نوجوان ہیں نا، میں ان کو صرف ایک بات کہوں گا، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، ان سے فیض یاب ہو، ان سے علم دین سیکھو۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ آج تو ٹکے ٹکے کے لوگ آگے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں، ان کو گھر والے نہیں پوچھتے، اور وہ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر علماء پر بک بک کرتے ہیں، جن کو عربی کا عطا پتہ نہیں، جن کا باپ مر جائے تو یہ غسل نہ دے سکے، ان کو کفن نہ پہنا سکے، ان کا نماز جنازہ نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا سکے، نہ دفنا سکے، وہ لوگ علماء پر بک بک کریں گے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ آپ کے مدرسے کا عالم 6 سال 7 سال درس نظامی کرتا ہے، آپ ان کے مقابلے میں انجینئر، پلمبر اور کارپینٹر جیسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہو۔ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو آپ ایک عالم کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دین پڑھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں، کہتا ہے علماء تے کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اگر علماء کوئی شے نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ علماء میرے وارث ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اگر کوئی بندہ اس دنیا میں سے چلا جاتا ہے تو اس کی زمین پر اس کی پراپرٹی جائیداد کے بارے میں ڈیلنگ کرنی ہو تو اس کے وارثوں سے کی جائے گی یا پڑوسیوں سے کی جائے گی؟ اس کے وارثوں کے ساتھ کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں سیکھنی ہو تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں سیکھنی ہو تو ایک عالم دین سے سیکھیں گے، نہ کہ یہ پلمبر، انجینئر اور کارپینٹر سے۔ انجینئر کہتا ہے کہ علماء کے پاس دلائل نہیں ہے۔ میں نے کہا آ کر بیٹھ مفتی راشد محمود رضوی کے پاس، مفتی مشاہد حسین رضوی کے ساتھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تیرا کیمرہ، تیرے بندے، تیرے لوگ، تیری باتیں، تیرے چرچے، تیری واہ واہ، آ کے بیٹھ علماء کے ساتھ۔ مرزا کہتا ہے کہ بابے تو کوئی شے نہیں، پہلے یہ اولیاء پہ بک بک کرتا تھا، پھر اس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بکنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ بتائیں کہ ایک عاشقان رسول کیا ایسا کہہ سکتا ہے؟